کہ نبی علیہ السلام بڑے چودھریوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے تو ایک نابینا سے ابھی آگے تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. سرداروں کی میٹنگ میں ان کو دعوت و تبلیغ میں بیزی ہی رہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھئی تم ان کے پیچھے تو بھاگ رہے ہو, ان کو سمجھانے بیٹھ گئے ہو جو نہیں سمجھنے کی طلب ہی نہیں رکھتے, زبردستی بٹھایا ان کو آپ نے. اور ایک بندہ خود اپنی خوشی دل سے آیا ہے آپ سے اسلام کا مسئلہ پوچھنے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہو, یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے پھر یہ نازل کر دی. اس صورت کے اندر ان لوگوں کی بھی نفی ہے, جواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک کلام خود بنا لیا ہے, تو خود ایک کلام جو بناتا ہے نا تو اس میں اپنے بارے میں تو کوئی ایسی انسلٹ والی چیز نہیں لکھتا کہ میری انسلٹ ہو. تو یہ یہاں پر اللہ نے خوب جو ایک قسم کا نا ڈانٹ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے, لیسن پہ آپ فنگر رکھیں اپنے. آباسا ماتھے پہ شکن ڈالے, ماتھے پہ تیوری چڑھائی, یعنی وطولہ اور منہ پھیر لیا. ان جاءہو اس لیے کہ آیا ان کے پاس الاعمیٰ ایک نابینا. جی وما اور کس چیز نے یدری کا آپ کو کہا کہ لعلہ یزکا شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. آپ کو کس نے یہ کام کرنے کو کہا ہے؟ جی وہ پاکی کے لیے آیا تھا, اپنے دل پاک کرنے کے لیے, اسلام کی بات کرنے آیا تھا آپ سے. او یذکروا یا وہ نصیحت حاصل کرتا, فتنفعہ الذکریٰ تو اس کو نصیحت فائدہ دے دیتی ہے. جی اما لیکن من جو شخص استغنا دین سے بے پرواہی کرتا ہے, فانت لہ تصدی تو آپ اس کے پیچھے تو جا رہے ہیں, اس کو پکڑ کے بٹھا رہے ہیں. جی وما علیک اللہ یزکا, حالانکہ آپ پر الزام نہیں ہے اگر وہ نہیں مانتے تو. واما من جاءک یسعی اور دوسری طرف وہ بیچارہ صحابی ہے جو دوڑ کر آپ کے پاس آیا اسلام سیکھنے کے لیے, وہو یخشی اور اس حال میں کہ وہ ڈرنے والا ہے اللہ سے. فانت عنہ تلہی تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. کلا ہرگز نہیں, انہا تذکرہ یہ نصیحت ہے. ٹھیک ہے, جو چاہے آتا ہے اس کو جو ہے نا یہ ملتی ہے, پکڑ کے زبردستی آپ نہیں کسی کو منواز سمجھا سکتے. ایک آیا ہے خود, اس کو آپ کیوں اگنور کر رہے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کلا انہا تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ جو بھی چاہے اس سے یاد رکھے. فی صحف مکرمہ وہ محفوظ قابل احترام صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مرفوعات مطہرہ جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں, پاک صاف جو ورقے ہیں نا ان میں یہ لکھی ہوئی ہے یہ نصیحت قرآن. بِأَيْدِي سفر ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے, کرامن جو معزز ہیں, بررہ نیکوکار ہیں. ٹھیک ہے, عزت والے اور نیکوکار ان کے ہاتھوں میں یہ لکھی ہوئی ہے. قتل الانسان ہلاک ہو جائے انسان, ما اکفرہ کس قدر ناشکرہ ہے. ٹھیک ہے, آنکھوں سے ناشکری کر رہا ہے, کانوں سے, زبان سے, دل سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, جسم کی مختلف اعضاء سے. شکر یہ ہے آنکھوں کا کہ آپ اس سے وہ چیز نہ دیکھیں جس سے اللہ نے روکا ہے, کانوں سے وہ نہ سنیں جو اللہ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, دل سے وہ چیز بار بار نہ اس طرف دل اپنا دماغ دوڑائیں جس چیز سے منع کیا ہے اسلام اللہ نے, اس طرف آپ کے قدم چل کر نہ جائیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. ہاتھ اس چیز کو نہ چھوئیں جو اللہ نے منع کیا ہے. یہ ہے ہاتھوں, پاؤں, کان, آنکھوں, دل, دماغ کا شکر. اللہ فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے انسان کس قدر ناشکرہ ہے. من ای شیء خلق, وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. ہاں جی, غور تو کرے, میڈیکل میں ذرا غور کرے, میڈیکل کیا کہتی کس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ, ہے جی, ایک حقیر چیز سے. من نطفۃ ایک نطفے سے, خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو, فقدرہ پھر اس نے اندازہ لگایا اس کا, ثم السبیل یسرا پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا, پھر آسان کر دیا اس کے لیے راستہ بھی. ٹھیک ہے, ثم پھر اماتہ اس کو موت بھی دی ہے, فاقبرہ پھر اس کو قبر بھی دی ہے, ثم اذا پھر جب شاء وہ چاہے گا, انشرہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کر دے گا.
کلا ہرگز نہیں، لما ابھی نہیں، یقضی پورا کیا اس نے، ما امرا اس کام کو جو کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف ذرا غور کرے۔ ہاں جی، انا بے شک ہم نے سببنا برسایا، الماء پانی، صبا خوب طریقے سے برسایا، ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح سے، فانبتنا فیہا حبا پھر ہم نے اگایا اس میں اناج دانہ، جی، وعنبا اور انگور بھی، وقضبا اور سبزیاں بھی ویجیٹیبلز، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، زیتون کا پھل، درخت، تیل، ہر چیز میں شفا اللہ نے رکھی ہے، وحدائق غلبا اور باغات، ڈیپ قسم کے باغات گھنے، وفاکہتا وابا اور پھل اور خود بہترین قسم کا چارہ، ٹھیک ہے جی، متاع لکم یہ فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، مویشیوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا۔ فَإِذَا جَاءَتْ اور پھر جب آئے گی، اسواخا کان بہرے کر دینے والی ایک سخت چیخ آواز، جی، یوم اس دن، یفر المرء بھاگے گا انسان آدمی، من اخی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ آج تو جان قربان کرتے ہیں نا بھائی بھائی پہ، وہ امہ اور اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، وہ ابی اور اپنے باپ سے بھی، وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وہ بنیہ اور اپنے بیٹوں سے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حال ہوگا، یغنیہ کہ وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے، اپنی فکر سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ کئی چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، یعنی نیکوکار لوگ، ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرہ حشاش بشاش، خوش ہنس مکھ، ووجوہ اور کچھ چہرے اس دن، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ ان پر گرد، ڈسٹ پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا ان کو ڈھانپتی ہوئی ہوگی، قطرہ سیاہی، بلیکنش ان کے چہروں پہ ہوگی بد اعمالیوں کی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الکفرہ کافر، الفجرہ فاجر نافرمان۔ اللہ اکبر۔ یہ جو صورت ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کے پاس اسلام کے جو ہے نا اس میں آ رہا ہے، اس کے طلب میں شوق سے اس کو اگنور نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے یہ فرمایا، یہاں سمجھایا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی چیز پر غور کرو۔ اللہ نے تمہیں جو ہاتھ پاؤں دل دماغ نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ ان کو غلط یوز کرو گے تو ناشکری ہوگی، ناشکری ہوگی تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ناشکری اگر کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، یعنی نعمتیں چھین لوں گا واپس، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا تم اپنے پیدائش پر غور کر رہے انسان، کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اکڑ کس بات کی تیری، دیکھو پیدا کس چیز سے ہوا ہے اور اکڑ تیری آسمانوں تک جا رہی ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ غور کرو ذرا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ تمہارے لیے میں نے پیدا نہیں کیا۔ تم خود تو نہیں بنا سکتے نا اپنے لیے کھانا پینا، باغات، پانی جو برسایا آسمان سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے یہاں۔ جب اللہ کی نعمتیں ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، اپنے سے اوپر والے دنیا کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر آپ کے پاس جو ہے نا جو چیز ہے اس کی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سستی کار ہے تو آپ بڑی پراڈو والوں کو نہ دیکھو، آپ اس کو دیکھو جس کے پاس یہ کار بھی نہیں ہے، پیدل چل رہا ہے، اس سے آپ کے دل میں شکر ہوگا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے پیدل نہیں کیا۔ ہاں دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ یا اللہ یہ اچھا اسلام پہ عمل کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، فلاں بندہ مجھے بھی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آج کو کوشچن